عمران خان صاحب جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، جس سے ایک ملکی سیاست میں ہلچل کا ایک عالم ہے۔ مراد سعید صاحب کی بھی ایک آڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ کارکنان کو کال دے رہے ہیں کہ سب باہر نکل آئیں جو اسلام آباد میں موجود ہیں۔ اگر گرفتاری ہوتی ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے اس آؤٹ فلو کو برداشت کرنا، جو کہ خان صاحب کے لیے ان کی سپورٹ میں باہر آئے گا۔ یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگی کہ عمران خان صاحب کے اپنے لیے، ان کی لیڈرشپ کے لیے پارٹی کی اور ان کے کارکنان کا اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی کا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سید مزمل۔ اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، جس سے ایک ملکی سیاست میں ہلچل کا ایک عالم ہے اور کارکنان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں بنی گالہ کے باہر، جہاں پہلے بھی وہ پہنچے تھے جس دن شہباز گل صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی۔ خدشہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو بھی گرفتار اس دن کر لیا جائے گا، لیکن نہیں کیا گیا۔ تو اب مراد سعید صاحب کی بھی ایک آڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ کارکنان کو کال دے رہے ہیں کہ سب باہر نکل آئیں جو اسلام آباد میں موجود ہیں اور خان صاحب کی حفاظت کے لیے بنی گالہ پہنچیں۔ تو اب ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جسٹس زیبا کے بارے میں جو دھمکی آمیز بیانات عمران خان صاحب نے دیے، اس کے تحت دفعات لگائی گئی ہیں تھانہ مارگلہ کے اندر اور ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے اور وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ خان صاحب نے اس سے پہلے اسی کیس کے اندر اب سے کچھ روز پہلے معافی بھی مانگی ہے۔ غیر مشروط معافی تو نہیں مانگی، لیکن کل بھی ان کی ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ کورٹ میں پہنچے تھے اور وہاں پر جو ریڈر تھا جسٹس زیبا کا صاحبہ کا، ان کے پاس پہنچ کے خان صاحب نے کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے، لیکن دوسری جانب جو حکومتی کارروائی ہے، جو کارروائی ہے فوجداری مقدمے کی، وہ تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ یہ بات سامنے آ چکی ہے اور اسی کے لیے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا، ہو سکتا ہے، اور کارکنان اس بات کو بھانپتے ہوئے باہر پہنچ گئے ہیں بنی گالہ کے۔ تو اس سے ایک بڑی تصادم کی صورتحال واضح ہو چکی ہے کہ اب وہ موقع آ چکا ہے جب فیصلہ ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو فری ہینڈ پہلے ملا ہوا تھا وہ نہیں دینا۔ اس کو اس چیز سے بھی جوڑا جا رہا ہے کہ خان صاحب اسلام آباد آ رہے تھے اور لانگ مارچ کی تیاری تھی، اس کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا تاکہ وہ لانگ مارچ نہ کر سکیں۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اس طرح کی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو روکنے کے لیے اس حکومت نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس سے پہلے ہی گرفتاری اگر ہوتی ہے تو شاید وہ بہاؤ رک جائے جو کہ دونوں صوبوں سے آئے گا، کیونکہ پنجاب کے اندر بھی پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے جو کہ عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں، دوسری طرف خیبر پختونخوا ہے جو کہ عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی کی حکومت وہاں پر موجود ہے۔ تو ان دونوں طرف سے جو ہے وہ پریشر آئے گا اسلام آباد کے اوپر، اور اس کو روکنے کے لیے اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جانا چاہیے ممکنہ طور پہ۔ تو یہ چیز ہے کہ اس کو روکنے کے لیے اب کارکنان بھی باہر آئیں گے، اور اگر گرفتاری ہوتی ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے اس آؤٹ فلو کو برداشت کرنا، جو کہ خان صاحب کے لیے ان کی سپورٹ میں باہر آئے گا۔ تو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اس موقع کے اوپر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک چاروں طرف سے مشکلات سے دوچار ہے، تو اس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ایک بڑا کرائسس پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ دو صوبوں کے اندر ان کی حکومت بھی ہے۔ تو اس سے وفاق اور پنجاب کی، وفاق اور خیبر پختونخوا کی جو جنگ ہے وہ دوبارہ سے ہم دیکھیں گے کہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیاسی لیڈران جو ہیں وہ ہمیشہ سے ان مقدمات کی نظر رہے ہیں، چاہے نواز شریف صاحب کی بات کریں جنہوں نے نیب کے اندر 102 پیشیاں بک دیں، اور نون لیگ کی دیگر لیڈرشپ، احسن اقبال صاحب کی اگر ہم بات کریں تو ناروال سپورٹس کامپلیکس کا کیس تھا، ان کے اوپر اتنا عرصہ چلا اور ابھی پچھلے ہفتے وہ ختم ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا کیس تھا مریم نواز صاحبہ کے اوپر، وہ ابھی ختم ہوا اور 7 سال کی سزا ان کی ختم کر دی گئی اس کے اوپر۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دور کے اندر کسی نہ کسی سیاسی رہنما کے بارے میں جو کارروائیاں سامنے آتی ہیں زیادہ دیر تک چلتی نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کا بھی اب مشکل وقت اس طرح سے شروع ہوا ہے کہ جیسے ہی وہ حکومت سے گئے تو ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات، پروہیبٹڈ فنڈنگ کے، فارن فنڈنگ کے مقدمات، توشہ خانہ ریفرنس کے مقدمات، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی یہ ریسنٹلی کیس سامنے آیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، اس کے مقدمات سامنے آئے۔ تو اصل پاکستان کی سیاسی پارٹی کا میں سمجھتا ہوں امتحان تب شروع ہوتا ہے جب وہ حکومت سے جاتی ہے۔ تو یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگی کہ عمران خان صاحب کے اپنے لیے، ان کی لیڈرشپ کے لیے پارٹی کی اور ان کے کارکنان کا اصل امتحان اب شروع ہوا ہے، کیونکہ اب وہ دور آیا ہے جب دیگر پارٹیوں کی طرح، جس طرح پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق صاحب کے دور میں، نواز شریف صاحب کو پچھلے کچھ ادوار کے اندر مشرف صاحب کے دور کے اندر، اور
پچھلے دور کے اندر جس طرح سے ٹف ٹائم ملا، عمران خان صاحب کے لیے ٹف ٹائم اب سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے تو وہ حکومت میں تھے لیکن اب ان کے اوپر سسٹم جو ہے وہ پریشر ڈال رہا ہے، مقدمات بھی قائم ہو رہے ہیں، گرفتاریوں کا بھی امکان ہے، شہباز گل گرفتار ہو رہے ہیں، دیگر رہنما گرفتار ہو رہے ہیں۔ تو اگر تو وہ اس سیاسی پریشر کو برداشت کرتے ہیں تو پھر پختگی کے ساتھ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، ادروائز یہ کہنا مشکل ہوگا کہ ان کی جماعت اسی اسٹرینتھ سے آگے بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی۔ تو اصل امتحان اب شروع ہوا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت افورڈ کر پاتی ہے ان کو گرفتار کرنا، یا پھر کارکنان کے باہر نکلنے سے ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتی ہے اس مطالبے سے۔ تو یہ سیاسی کیس بھی کہا جا سکتا ہے اس کو، لیکن اس کی ٹائملینس بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کا وقت وہ ہے جب خان صاحب لانگ مارچ کی کال دینے والے تھے اس کو روکنے کے لیے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے اس حکومت میں اتنی سخت ہے، یا پھر یہ ان کی شہرت سے، مقبولیت سے خوف زدہ ہو کر اس کو صرف وارنٹ تک رکھتے ہیں یا نہیں۔ بہت شکریہ۔